اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی اللہ ہے جو سورج کو ضیاء یعنی روشنی، چمک اور چاند کو نور بخشتا ہے۔ ناظرین، سورج اور چاند، اس کو روشنی بخشنے والا اللہ رب العالمین ہے، لیکن وہ کبھی کبھار اپنی قدرت یہ بھی دکھاتا ہے، اس کو گرہن لگا کر کہ اگر میں اس کو روشنی بخشتا ہوں تو میں چھیننے کی طاقت بھی رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو سورج کو گرہن لگا۔ کچھ لوگوں نے، چونکہ دور جاہلیت میں یہ بات چلتی آ رہی تھی کہ سورج اور چاند کا گرہن لگتا ہے کسی کی پیدائش پر، کسی کی وفات پر، کچھ لوگوں نے یہی گمان کیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہما آیاتان من آیات اللہ، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، لا یکشفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی کی پیدائش یا موت کی وجہ سے سورج یا چاند گرہن نہیں لگتا۔ اب یہ تو واضح ہوا کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کسی کی پیدائش موت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی قدرتوں میں سے، نشانیوں میں سے ایک نشانی اور قدرت ہے۔ جب یہ سورج کو گرہن ہو یا چاند کو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، جب دیکھو تم سورج یا چاند کا گرہن، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جلدی سے نماز پڑھو۔ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھی، 2 رکعت آپ نے ادا کی، اس طرح کہ آپ نے جہری قرات کی، اس میں اونچی آواز میں نماز پڑھائی، صحابہ کرام نے پیچھے صف بندی قائم کی، صفیں قائم کی، آپ نے نماز پڑھائی، دعائے افتتاح پڑھی، پھر سورۃ فاتحہ، پھر لمبی قرات کی آپ نے، پھر سجدہ کیا، پھر آپ نے رکوع فرمایا، سجدہ سبقت لسانی سے لفظ نکلا ہے زبان سے، پھر آپ نے رکوع کیا لمبا، پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے دوبارہ پھر قیام فرمایا، سورۃ فاتحہ اور بعد میں لمبی سورت پڑھی لیکن پہلے سے چھوٹی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، پہلے رکوع سے تھوڑا سا چھوٹا، پھر رکوع سے اٹھے، پھر آپ نے لمبے لمبے 2 سجدے کیے، سجدوں کے درمیان لمبی دیر تک بیٹھے، پھر اسی طرح آپ نے دوسری رکعت ادا کی، لیکن وہ پہلی رکعت سے اس کا قیام کم تھا، پھر دوسری نمازوں کی طرح تشہد پڑھا، سلام پھیرا۔ اب جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن، اس میں کام ہمارے لیے کرنے والے کون ہیں؟ کچھ جو حالات طبقہ اپنی طرف سے کچھ کام بتا دیتا ہے لوگوں کو، جب سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو تو حاملہ عورت ہو یا حاملہ کوئی جانور ہو، اسے بیٹھنے نہیں دینا، کھڑے رکھنا ہے، اسے لیٹنے نہیں دینا، اسے سونے نہیں دینا، اسی طرح کوئی حاملہ عورت چھری نہ پکڑے وگرنہ اس کے بچے کو کٹ لگ جائیں گے۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔
اسی طرح سلائی مشین پر نہ بیٹھے، کوئی کپڑا سلائی نہ کرے. یہ جہالت کی باتیں ہیں، شریعت نہیں. شریعت کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلا کام جو حدیث پاک سے صحیح بخاری سے میں نے عرض کیا ہے، کتاب الکسوف حدیث کا نمبر ہے 1046. اب دوسرا کام جو کرنا ہے یہ 1060 نمبر ہے صحیح بخاری کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، دونوں میں سے سورج چاند کو جب دیکھو گرہن، فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے دعا کرو. پہلے میں نے عرض کی نماز پڑھو، اب دوسری حدیث میں ہے دعائیں کرو، اس وقت اللہ سے دعائیں کرو. تیسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ نبی رحمت علیہ السلام نے ایک دفعہ جب سورج گرہن لگا تو آپ نے فرمایا لا تکونوا لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے سورج گرہن نہیں ہوا. وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اپنی طاقت بتاتا ہے. میں اتنا طاقتور ہوں، سورج چاند کی روشنی چھین سکتا ہوں. فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، جب تم یہ دیکھو فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ، جلدی سے اللہ کا ذکر کرو. اب یہ تیسرا کام میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا تیسرا کام، پہلا میں نے عرض کیا نماز پڑھو، دوسرا اللہ پر دعائیں کرو، تیسرا اللہ کا ذکر، جو بھی تمہیں اللہ کا ذکر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یا اور استغفر اللہ، اللہ کا ذکر کرو. 3 کام ہوئے. چوتھا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واستغفارہ، اور اللہ سے بخشش مانگو. سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر تم کیا کرنا ہے؟ استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. یا اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہوا مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہوا مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہوا مجھے معاف کر دے. اللہ سے معافی مانگو. یہ ہوئے 4 کام. اب 2 کام میں اور آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو اس سے ملتا جلتا ہے فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ، جب تم یہ دیکھو تو اللہ سے دعا کرو. وَكَبِّرُوا، اللہ کی تکبیرات بیان کرو. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وَأَصِیلا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیرات کہو. اور چھٹا کام فرمایا وَتَصَدَّقُوا، یہ صحیح بخاری کتاب الکسوف 1044 نمبر حدیث ہے. فرمایا صدقہ کرو. اس موقع پر 6 کام میں نے آپ کو حدیث پاک سے بتائے ہیں، یہ ہیں ہمارے کرنے والے کام. رہا مسئلہ کہ اس وقت سورج گرہن کی طرف دیکھنے سے، اس میں شریعت نے تو کوئی وضاحت نہیں کی. البتہ کچھ ماہرین صحت کہتے ہیں، جیسے ہمارے ٹی وی چینل والوں نے بتایا ہے، ماہرین صحت کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں سورج کی طرف دیر تک دیکھنا سولر فلٹر کے بغیر سورج جب گرہن لگا ہو اس کی طرف دیر تک دیکھنے سے آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اور اسی طرح ماہرین کہتے ہیں کہ جب سورج کو گرہن لگا ہو تو اس کو سیلفی لینے کی کوشش نہ کریں، اس سے بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. یہ تھے سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلقہ مسائل. چونکہ یہ موقع تھا میں نے عرض کر دی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.